السلام علیکم پی آئی کے عزیز ساتھیوں، محمد اسلم آسی آپ سے مخاطب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے پی آئی اے کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس ساتھیوں کی آگاہی کے لیے اسلم آسی یوٹیوب چینل شروع کیا، جس کے ذریعے سے میں نے آپ ساتھیوں کو ریٹائرڈ ملازمین سے متعلقہ تمام قوانین اور مشکلات بارے آگاہی دی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیوز میں یہ ذکر کیا تھا کہ پی آئی اے کی انتظامیہ نے 3 جون 2021 کو ایک ایڈمن آرڈر نکالا جس کا نمبر 4 ہے۔ وہ ایڈمن آرڈر ہمارے لیے شاہ کلید ہے، جس کی وجہ سے اب ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پی آئی اے کے ریٹائرڈ افراد کی پینشن اس کی آخری سیلری ہوگی۔ میں نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے آپ ساتھیوں کو بریفنگ دی ہے۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پینشن انکریز کی بات کرتے ہیں، گویا وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پی آئی اے جب سے وجود میں آئی ہے تقریباً 67 ایئرس ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں 5 یا 6 دفعہ پینشن بڑھائی گئی ہے، اور یہ پینشن کا بڑھنا اور پینشن کے بڑھنے کی ڈیمانڈ کرنا یہ گویا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پی آئی اے پینشن نہیں بڑھا سکتی۔ پی آئی اے صرف اور صرف کنٹریبیوٹر ہے، اور اگر آپ اس کو کنٹریبیوٹر سے اٹھا کر مالک بنا دیں گے تو یہ گویا آپ تمام ریٹائرڈ افراد کے بارے میں ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کریں گے۔ تو وہ تمام ساتھی جو پی آئی اے انکریز کی بات کرتے ہیں، پینشن انکریز کی بات کرتے ہیں، میری ان سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ خدا را اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے خیالات کو بدلیں، پی آئی اے کے قوانین کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو توفیق حاصل ہو تو آپ چیپٹر 18 کی 3 لائنوں کو ہی غور سے پڑھ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا پینشن انکریز کی ڈیمانڈ کرنا سراسر غلط ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم پی آئی اے کے ریٹائرڈ افراد کی پینشن بحال کریں گے۔ پینشن بحال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آخری سیلری ہے وہ آپ کی پینشن ہوگی۔ اس کی تفصیلات میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے پی آئی اے پینشن بحالی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے لیے صوبہ سندھ کے اندر جناب اطہر حسن انصاری صاحب کو سربراہ بنایا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے اندر قاضی محمد الیاس صاحب کو سربراہ بنایا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر یوسف انور خٹک صاحب کو پی آئی اے پینشن بحالی تحریک کا سربراہ بنایا ہے، اور اسی طرح جنوبی پنجاب میں
میں نے رائے بشیر احمد صاحب کو سربراہ بنایا ہے اور شمالی پنجاب میں جناب عزیز آرائیں صاحب کو، اور اسی طرح آزاد کشمیر میں محمد اشرف طاہر صاحب کو، اور گلگت بلتستان کے صوبہ میں جناب عبد القیوم انصاری صاحب کو پی آئی اے پینشن بحالی تحریک کا صدر بنایا ہے۔ اور یہ ساتھی الحمدللہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے تمام ساتھیوں سے گزارش کی ہے کہ مجھے انتظامیہ سے ڈائلاگ کرنے کے لیے جو آپ نے مینڈیٹ دینا ہے وہ ایک پروفارما ہے جو آپ نے پر کر کے دینا ہے۔ جیسا کہ کیپٹن سہیل بلوچ صاحب نے تجویز کیا تھا اور اس کی تائید اطہر حسن انصاری صاحب نے کی تھی کہ پی آئی اے سے بات چیت کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنائی جائے۔ اس 4 رکنی کے ارکان ایک میں خود ہوں، ایک محترم کیپٹن جاوید افضل صاحب ہیں، ایک محترم خاقان ابراہیم صاحب ہیں، اور چوتھے جناب شوکت جمشید صاحب ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو ساتھی ہیں یہ آپ کی بہترین انداز میں نمائندگی کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت پی آئی اے کے افراد پی آئی اے کی انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ایک ای میل جو 8 فروری کو جاری کی ہے اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے اس وقت عجیب صورتحال میں ہے۔ ایک طرف تو پی آئی اے کے سی او الوداع ہو رہے ہیں، آج ہی تمام اخبارات میں نئے سی او کے اپائنٹمنٹ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ آ گئی ہے۔ دوسری طرف جو اس وقت موجودہ سی او ہیں انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ پی آئی اے کے جو افراد کے لیے میڈیکل کی سہولت ہے اس کو انشورنس کمپنی کے حوالے کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے سی کنورژن ایکٹ 2016 جو 20 اپریل 2016 سے افیکٹو ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہماری پی آئی اے سی جو ہے وہ پی آئی اے سی ایل ہو گئی ہے، گویا اب یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو گئی ہے۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت کمپنیز آرڈیننس 1984 جو اب کمپنیز ایکٹ 2017 بن چکا ہے، اس کی کلاس 3 اور سب کلاس 6 کے تحت پی آئی اے کے تمام افراد کی جو ریمونریشنز ہیں، سیلریز ہیں، ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ میں یہ آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا پی آئی اے انتظامیہ اگر کوئی فیسلٹیز میں کمی کرتی ہے تو اس کے لیے اس کو لیجسلیشن میں جانا پڑے گا، قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے منظور کرانا پڑے گا۔ لہذا یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ صرف ایک ای میل کی وجہ سے یا ایک سی او کے بولنے سے آپ کی میڈیکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پی آئی اے سی ایل اس نے پی آئی اے کے اندر ایسینشل سروسز ایکٹ نافذ کیا تھا۔ بہت سارے ساتھی اس بات کو جانتے ہیں
کہ پی آئی کی انتظامیہ نے پاکستان اسینشل سروسز ایکٹ 1952 28 اپریل 2020 کو 6 ماہ کے لیے پی آئی اے میں نافذ کیا تھا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اسینشل سروسز ایکٹ جو ہے اس کو منسٹری آف انٹیریئر نے SRO 361 کے تحت لاگو کیا تھا. یہ SRO کیا ہے؟ یہ ہے اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈر. میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو پاکستان اسینشل سروسز ایکٹ 52 جب لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سرکولر نکالا جو 10 جون 2020 کو نکلا. آپ ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ یہ جو اسینشل سروسز ایکٹ ہے اس کے لگنے کے جب 2 مہینے بعد انہوں نے ایک سرکولر نکالا جس کا نمبر تھا 10/2020 جو 10 جون 2020 کو نکلا. اس سرکولر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیپٹن قاسم قادر صاحب نے اٹھایا اور اس کے خلاف ریٹ پٹیشن 2396 دائر کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو سنا. جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ پی آئی کے اندر پاکستان اسینشل سروسز ایکٹ لگا ہوا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیس چیئرمین NIRC کو ریفر کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسینشل سروسز ایکٹ جو 52 میں بنا تھا اس کے 10 سال بعد اس کے رولز فریم کیے گئے تھے اور اس کے رولز سیکشن 3 اس کا سب پیرا 1 اس کے مطابق PIAC کا چیئرمین کسی بھی ویجز یا سروس کنڈیشنز پر کوئی آرڈر نہیں نکال سکتا. یہ آپ لوگ غور سے سن لیں اس بات کو کہ جس ادارے میں پاکستان اسینشل سروسز ایکٹ 1952 لگتا ہے اس ادارے کا سربراہ پاکستان اسینشل سروسز رولز 1962 کی دفعہ 3 اور اس کا سب پیرا 1 کے تحت اس کے اختیارات اس معاملے میں ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ امپلائیز کی کسی ویجز کو یا کنڈیشنز آف سروس پر کوئی ایڈمن آرڈر، کوئی سرکولر، کوئی پالیسی نکال سکے. اسی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیپٹن قاسم قادر صاحب کی ریٹ پٹیشن 2396 کو اس کو بھیج دیا چیئرمین NIRC کے پاس. چیئرمین NIRC میاں شاکر اللہ جان صاحب نے اس کے سلسلے میں 7 مئی 2021 کو فیصلہ سنایا کہ PIA کا چیئرمین امپاور نہیں ہے کسی قسم کی ویجز یا کسی قسم کی سروس کنڈیشن پر کوئی آرڈر نکالنے کا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت PIAC کے اندر PICL کے اندر اگر اسینشل سروسز ایکٹ لاگو ہے تو پھر آپ کو اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے کہ PIA انتظامیہ کسی بھی معاملے میں سروس میٹر پر کوئی آرڈر نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک اور دلچسپ بات بھی ہے، آپ ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ PIAC کنورژن ایکٹ 2016 اگر کسی ساتھی نے پڑھا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا کہ اس کا پیرا 2 اور اس کی سب کلاس پی فار پاکستان کو دوبارہ سے پڑھیں. یہ آپ کی رہنمائی کا باعث بنے گا. میرے عزیز ساتھیوں، PIA کی انتظامیہ انشاءاللہ وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے
اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئے لوگ آئیں گے وہ نہیں ہوں گے، ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو اس وقت موجودہ لوگ ہیں۔ میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں پی آئی اے ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پی آئی اے کے ریٹائرڈ افراد جاگنے لگے ہیں، ان کے اندر احساس پیدا ہونے لگا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پی آئی اے کے افراد کو اس بات کی سمجھ آنے لگی ہے کہ ہماری پینشن انکریز نہیں ہونی چاہیے، ہماری پینشن بحال ہونی چاہیے۔ اور وہ تمام لوگ جو پینشن انکریز کے دعوے دار ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ پلیز آپ میرا دست و بازو بنیں۔ پینشن انکریز آپ نے کتنی کروا لی ہے 67 سال میں؟ صرف 5 بار یا 6 بار، گویا 10 11 12 سال کے بعد ایک دفعہ۔ اور یہ آپ کا کلیم خود آپ کے لیے سہانے روح ہوگا، اس لیے کہ پی آئی اے کو آپ کیوں اختیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے فنڈ پر قبضہ کرے اور وہ آپ کو اپنی خیرات تقسیم کرے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جو میں دعویٰ لے کے اٹھا ہوں، جو میں تحریک لے کے اٹھا ہوں کہ پی آئی اے کے ریٹائرڈ افراد کی جو پینشن ہے وہ ان کی آخری تنخواہ ہونی چاہیے، اس پینشن بحالی تحریک کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری تحریک کا ممبر بنیے تاکہ مجھے اس بات کا مینڈیٹ ملے کہ میرے ساتھ پی آئی اے کے کتنے ہزار افراد کھڑے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب آپ کی کمیوٹیشن 100% آپ کو ملے گی، اس لیے کہ کمیوٹیشن پی آئی اے نے غلط کاٹی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو گریچوٹی واپس ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کی گروپ انشورنس جو پرافٹ شیئرنگ کے نام پر پی آئی اے کے پاس واپس پہنچ چکی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی۔ آپ کی ایکچوئل لینتھ آف سروس ٹریٹ ہوگی، اور وہ تمام ساتھی جو 1 جنوری 2003 کے بعد آئے ہیں جو پینشن کے حقدار نہیں ہیں، میں انشاءاللہ ان کے لیے بھی آواز بلند کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ بڑی تعداد میں میرا ممبرشپ فارم بھریں گے، پی آئی اے پینشن بحالی تحریک کا ممبرشپ فارم بھریں گے، اور اس کو جلد از جلد ہمارے پاس جمع کروائیں۔ اس فارم کے آخر میں ایڈریس دیا گیا ہے محترم کفایت احمد صاحب کا، اس پشاور کے ایڈریس پر آپ نے وہ اوریجنل فارم جس کے ساتھ آپ نے ایک شناختی کارڈ کاپی اور ایک پی آئی اے کارڈ کی کاپی دونوں طرف سے فوٹو سٹیٹ کر کے اس کو آپ نے وہاں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔